تاریخ کے سینے میں کئی بہادر گزرے، کئی فاتحین آئے اور مٹ گئے، لیکن ایک نام ایسا ہے جس کی ہیبت سے آج بھی خیبر کے در و دیوار لرزتے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ جو پکارے گئے اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر، وہ جس کے قدموں تلے کفر کے غرور پاش پاش ہوئے اور جس کی زبان سے نکلے الفاظ علم و حکمت کے سمندر بن گئے۔ تصور کریں اس رات کا جب موت کے سائے بستر پر منڈلا رہے تھے مگر وہ ہستی بے خوف سو رہی تھی۔ تصور کریں اس قلعے کا جس کا دروازہ 40 پہلوان نہ ہلا سکے مگر ایک مرد مومن نے اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ داستان ہے اس فاتح کی جس نے تخت سے زیادہ سچائی کو عزیز رکھا۔ آئیے آج جانتے ہیں پیکر شجاعت، باب علم حضرت علی بن ابی طالب کی وہ زندگی جو رہتی دنیا تک ہمت اور ایمان کا استعارہ ہے۔ عرب کی تپتی ریت اور مکہ کے پہاڑوں کے درمیان، خانہ کعبہ کی مقدس دیواروں کے اندر ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ 13 رجب عام الفیل کے 30 سال بعد حضرت ابو طالب کے گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو سامنے کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ کا بچپن عام بچوں جیسا نہ تھا۔ آپ کی تربیت براہ راست نبوت کے پاکیزہ سائے میں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب مکہ کی گلیوں میں بت پرستی کا دورہ تھا، علی بن ابی طالب کا دل نور الہی سے منور تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو بچوں میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے یہی نوعمر علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا یہ فیصلہ ظاہر کرتا تھا کہ حق کی پہچان عمر کی محتاج نہیں بلکہ بصیرت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس رات مکہ کے تمام قبائل نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ لو، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ ذرا اس منظر کی سنگینی کا تصور کریں، باہر سینکڑوں ننگی تلواریں خون کی پیاسی کھڑی ہیں اور اندر ایک جوان موت کے بستر پر ایسے سکون سے لیٹا ہے جیسے کوئی گہری اور شیریں نیند میں ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور نبی پر کامل بھروسے کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ ایک مومن کے لیے نبی کی اطاعت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اسلام کی تاریخ کے ابتدائی مارکے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شمشیر زنی کے بغیر ادھورے ہیں۔ غزوہ بدر ہو، احد ہو یا خندق، ہر جگہ آپ کی تلوار ذوالفقار نے دشمنوں کے جگر چاک کیے۔ غزوہ خندق میں جب عرب کا مانا ہوا پہلوان عمرو بن عبد الود خندق پار کر کے للکار رہا تھا اور بڑے بڑے جنگجو خاموش تھے، تب علی رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ہی ضرب میں خاک چٹا دی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج علی کی ایک ضرب پوری امت کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ خیبر تھا۔ خیبر کے قلعے ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، جہاں مرہب جیسے دیو ہیکل پہلوان اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے مگر فتح نہ ملی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی اعلان کیا کہ کل میں علم یعنی جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے نہ صرف مرہب کا غرور خاک میں ملایا بلکہ قلعہ خیبر کا وہ بھاری بھرکم دروازہ جسے 40 آدمی مل کر نہیں ہلا سکتے تھے، اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اسلام کی عظمت کا نشان بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف ایک سپاہی نہیں تھے بلکہ علم کا وہ دروازہ تھے جہاں سے رہتی دنیا تک عقل مندوں کو راستہ ملتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے اقوال آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ موت سے مت ڈرو اگر تم حق پر ہو،
اور کفر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ آپ کے پیچیدہ عدالتی فیصلے آج بھی قانون دانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی جہاں حاکم وقت اور ایک عام شہری قانون کی نظر میں ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے تھے۔ جب آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو آپ کی سلطنت کروڑوں میل پر پھیلی ہوئی تھی، مگر آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتے میں درجنوں پیبند ہوتے تھے اور آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کی وہ سیاہ صبح جب مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں خالق حقیقی کے سامنے سر بسجود تھے، ایک بدبخت نے زہرآلود تلوار سے آپ پر حملہ کیا۔ اس آخری لمحے میں بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک عہد کا خاتمہ تھا، لیکن آپ کی سیرت آج بھی اس ہر شخص کے دل میں زندہ ہے جو حق کی خاطر لڑنا جانتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مرد مومن وہ ہے جو دشمن کے سامنے پہاڑ ہو اور اللہ کے سامنے موم کی طرح نرم۔ ان کی تلوار نے سرحدیں فتح کی تو ان کے علم نے دلوں کو تسخیر کیا۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔